الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی توفیل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کا، اور سورہ بنی اسرائیل میں صاحب تفسیر ذی القرآن نے خاص طور پر ہمیں متنبہ کیا تھا، فرمایا تھا جب بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، جو آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہی ہیں، 3-4 آیات جو ہے وہ ان کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ انہیں کی سنت پہ، انہیں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے سماعت فرمائیں گے، اور اسے نہ صرف سماعت فرمائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کا جو پیغام ہے قرآن کریم کا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو صاحب تفسیر ذی القرآن کے اس ارشاد مبارک کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ درس لے کر حاضر ہوں۔ درس بنیادی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو شیطان لعین نے اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کیا، اس انسان کے بارے میں، اور رب کائنات نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس محبت کا اظہار کیا انسان کے ساتھ، وہ اپنی مثالات ہیں۔ اس سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی تلاوت سماعت کرتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت بینات میں آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک اللہ کریم نے اس چیلنج کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے بنایا، اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور پھر کہنے لگا قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ، اس نے کہا کہ مجھے بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اور اگر تو مجھے مہلت دے تو روز قیامت تک تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر ذی القرآن ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور اس دشمنی کی ابتدا کب سے ہوئی اس کا ذکر فرمایا گیا تذکرہ آدم میں۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اس آیت میں یعنی آدم علیہ السلام کو جو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ علامہ زرکشی علیہ رحمہ نے اس کی تصریح کی، فرمایا کہ
مجھے بتاؤ یہاں پہ شیطان جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں جو ہے وہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، پھر تو نے اس کو فضیلت جو ہے وہ کیوں دی ہے؟ یہاں پہ صاحب تفسیر جلال قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ اب شیطان نے یہاں ایک اور بات کہی کہ اگر تو مجھے مہلت دے تو میں اس آدم خاکی کی کمزوریوں کو اشکارا کر کے چھوڑوں گا۔ لخت نکنہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی اور دیگر علماء لکھتے ہیں جب مکڑی کسی کھیت کو کھا کر چٹ کر جائے تو عرب اس وقت یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں اسی مفہوم کو استعمال کیا گیا، یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں ان سب کو راہ راست سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا اور ان کے ایمان کا صفایا کر دوں گا، اور ان میں سے چند افراد کے بغیر کوئی بھی ثابت قدم جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو چلا جا، جو مرضی ہے کر، سو جو تیری پیروی کرے گا تو ان سے تو بے شک میں جہنم صحیح سے سب کو پوری جو ہے وہ جہنم کی سزا سب کو دوں گا۔ فرمایا کہ چلا جا، جو مرضی ہو کر، سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کو پوری پوری سزا ہے، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے، اور ان میں سے اپنی آواز کی فسونکاری سے اور دہاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ دوستوں کے ساتھ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے، اور وعدہ نہیں کرنا ان شیطان سے مگر مکر و فریب کا، یعنی وعدہ شیطان جو ہے وعدہ نہیں کرتا مگر مکر و فریب کا، اور جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر جلال قرآن نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں سے شیطان کو لوگوں کے بہکانے کا اذن عام دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرتے چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، اور اب تو بڑا کریم ہے، اس نے تو یہاں شیطان کی دعا بھی قبول کیا، چاہے جائے کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہ فرمائے، تو بہت کریم ہے۔ حالانکہ شیطان کی جو دعا تھی وہ ظاہر اس میں بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ اب یہاں پر بارگاہ خداوندی سے شیطان کو لوگوں کے بہکانے کا اذن عام دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جا، تجھ سے ہو سکے وہ کر گزر، اور فرمایا کہ تیرے پیروکاروں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جہاں تمہیں تمہاری سیاکاریوں کی پوری پوری سزا ملے گی۔ اس آیت میں شیطان کو تمام ان وسائل کے اختیار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کسی کو رائے حق سے برگشتہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حربہ صوت یعنی آواز ہے، یعنی اپنی آوازوں سے، لیکچرروں سے، اپنے مباحثوں سے ان کی دولت ایمان کو غارت کرنے کے لیے جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر گزر۔ یہاں اس کے اندر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر لیکچر جو ہے وہ ہمارے ایمان کی درستگی کے لیے ہی ہو۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں، بے شمار ایسے افراد ہیں جو بظاہر دعوت قرآن لے کر اٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ایمانوں کے اوپر بظاہر وہ جو ہے وہ دعوت تو دیتے ہیں حق کی، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی بات کی طرف یہاں صاحب تفسیر جلال قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی تو اپنی آوازوں سے، اپنے لیکچروں سے یا اپنے مباحثوں سے ان کی دولت ایمان کو غارت کرنے کے لیے جو کچھ تو کر سکتا ہے کر گزر۔ اور دوسرا حربہ اپنے ہر قسم کی آواریوں کو یکجا کر کے اہل حق پر یورش کر دے۔ تیسرا ان کے مالوں یا ان کی اولاد میں شریک ہو جا، یعنی محنت شاکہ سے مال وہ کمائے اور خرچ تیری مرضی کے مطابق کریں، اور اولاد پیدا ان کے ہاں ہو، اور ان کے ہاں ہو لیکن ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جب وہ جوان ہو تو گناہوں اور بدکاریوں کے فروغ کے باعث ہو، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ مال ان کے نہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے انہیں وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کا جو ہے وہ تیرا حکم ہے، جہاں خرچ کرنے سے انہیں فلاح دارین نصیب ہو سکے، بلکہ ان مالوں میں تو ان کا حصہ دار ہے، اور تیری اجازت کے بغیر وہ ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اولاد
جس کو انہوں نے پالا، اور وہ اولاد ان کی وہ اولاد انہیں، تاکہ وہ والدین کے حقوق کی بجا آوری ان پر لازم ہو، بلکہ اس کو چھوڑ کر وہ تیرے ہر ناروا حکم کی تعمیل ان پر فرض ہو۔ اور وہ مال، وہ اولاد شیطان کی شرکت کا یہی مفہوم بتایا گیا، یعنی وہ اولاد جسے اللہ کریم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ بڑھاپے میں اپنے والدین کا کی خبرگیری کرے، ان کا خیال رکھے، بجائے اس کے کہ وہ والدین وہ اولاد اپنے والدین کی بات سنے، وہ شیطان کی بات سن کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کرے اور ان کی بے ادبی کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ تیری اولادوں میں اس طرح وہ شریک ہوگا۔ ساتھ فرمایا کہ شرکت کے یہ مفہوم بھی بتایا گیا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے حلال و آرام کی تمیز بھی اٹھائی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے مال کمانے میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف مال کمانا ہے، وہ اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ وہ مال حرام کے ذرائع ہے یا حلال کے ذرائع ہے، اور وہ طریقے جائز ہیں یا ناجائز طریقے ہیں۔ اور جو اولاد پیدا ہوگی اس میں ان کا برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اور چوتھا حربہ جو شیطان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کا سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے جھوٹے وعدوں کا۔ وہ حقیقت کو اشکارا ہونے نہیں دیتا۔ ایسے ایسے گمراہ کن نظر و فریب اور اور دلکش لالچوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان عمر بھر ان کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے، لگاتار چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ساری زندگی انسان کسی دلدل میں خرچ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان حق کو جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ تو اس انداز میں شیطان جو ہے وہ یہ حربے استعمال کر کے امت کو، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں تنبیہ فرما دی کہ شیطان کے وعدے ہرگز قابل قبول نہیں ہیں، محض دھوکہ دینے کے لیے اور تمہیں ہدایت کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ایسی چکنی چپڑی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ اس قسم کے کھوکھلے وعدوں کے فریب میں آ جانا کسی عقل مند کو زیبا نہیں ہے۔ تو باطل کو اس طرح آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کرنا تاکہ وہ سچ معلوم ہونے لگے، اسے غرور کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے شیطان کے بارے میں کلیئرلی یہ بتا دیا کہ شیطان میرے بندوں پر تیرا کوئی فسون کارگر ہرگز کارگر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، اور وہ تیرے دم فریب میں ہرگز نہیں پھنسیں گے۔ تو جتنا جتن کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے۔ ان عبادی فرمایا کہ بے شک میرے بندے، باب گرامی قدر صاحب تفسیر جال قرآن یہاں فرما رہے ہیں، یہاں لکھ رہے ہیں کہ ان عبادی میں جو لطف ہے اس کی حقیقت کا ادراک وہی خوش نصیب کر سکتے ہیں جو ان عبادی کے زمرہ میں داخل ہوں۔ یقیناً وہ اللہ کا عظیم بندہ اس زمرے میں داخل تھا، اس لیے انہوں نے یہ جملے لکھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس زمرے میں داخل فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں شیطان کی فسوکاریاں جو ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں راہ راست عطا فرمائے، اور وہ تمام کے تمام ذرائع جن سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب گرامی قدر یہ قرآن کریم کا یہ میسج، یہ پیغام خود بھی سنیے اور اپنے دوست احباب تک یہ پہنچائیے، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے ZKF نیوز اور فیس بک کا جو چینل ہے، ان چینل کو سنیے بھی، دوسرے احباب تک پہنچائیے بھی، تاکہ دعوت قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اللہ کریم اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کا مقصد تفسیر جال قرآن گھر گھر میں پہنچانا ہے۔ آپ اس تفسیر جال قرآن کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک پہنچائیے بھی، اور اس کو خود بھی جہاں جہاں آپ ہیں، جس جس مقام پر آپ ہیں، درس تفسیر جال قرآن کا درس جس طرح آپ مساجد میں دیتے ہیں اسی طرح اس کو لائیو بھی دیں، اس کو امت مسلمہ کے ہر ہر فرد تک جو ہے پہنچائیں اس خوبصورت دعوت کو۔ جو ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں شیطان سے بچائے، وما علیہ الا البلاغ المبین، اور رب کائنات صاحب تفسیر جال قرآن کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے تمام جو تلامذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، جہاں جہاں ہیں اللہ کریم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کے جانشین حضرت جال امت علیہ رحمہ کے جانشین ہیں حضرت پیر محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ صدابند برکاتہ العالیہ، اللہ کریم آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ عطا دے اور ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اللہ کریم حضور جال امت کے تمام جو کام انہوں نے شروع کیے ان میں اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔